جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين خاتم النبيين بطه وياسين أبي القاسم محمد ثم الصلاة على عباده الطيبين الطاهرين المعصومين المطهرين المنتجبين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وواصل كفرهم أجمعين أما بعد فقد قال حسين بن علي عليه السلام فرست لإصلاح أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولإصلاح أمة أبي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب آپ تو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اتنی بڑی درسگاہ یونیورسٹی ہے جو کسی اور قوم کے پاس نہیں. دوسری قوم والے اور دوسرے مذہب والے ترستے ہیں اس بات کے لیے فرش رضا اور مجلس جیسی یونیورسٹی ہمارے پاس ہوتی ہے. بلکہ کسی نے کہا بھی تھا کرسچن کی کسی بڑے عالم نے جملہ کہا تھا کہ شیعوں کے پاس جو مجلس کی شکل میں درسگاہ اور یونیورسٹی ہے اگر ہمارے پاس ہوتی تو اس وقت پوری دنیا میں صرف اور صرف کرسچن ہوتے عیسائی ہوتے. مقصد سمجھے آپ کرنے کا کیا اس پہ اللہ نے آپ کو ایک نعمت تو دی ہے لیکن اس نعمت سے فائدہ اٹھانا ہم نہیں جانتے. ضروری یہ ہے کہ آپ کے درمیان میں تھوڑی سی قرآن کی فضیلت بیان کرتی چلوں. یہ قرآن کی اصل کیا ہے؟ قرآن کی فضیلت تو ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھانا نہیں جانتے. اگر یہ مجلس ہے اور یہ پروگرام ایک سسٹم کے اعتبار سے کیے جائیں تو صرف یہ نہیں کہ ہمارے بچوں اور جوانوں کو اس سے فائدہ ہو بلکہ دنیا کی ہر قوم کے بچے اور جوان اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اگر ایک سسٹم کے اعتبار سے اس سے کام کیا جائے. یہاں تصور تو یہ ہے کہ ہم کو مجلس کرنا ہے اور کسی بھی خوش بیان ذاکر کو بلا کے مجلس منوا لی جائے. ذاکر کہاں کا رہنے والا نہیں پتا. ذاکر جب آتا ہے جس
علاقے میں ہے وہاں پہ ضرورت کس بات کی ہے نہیں معلوم. یہاں پر علاقائی جغرافیائی کیفیت کیا ہے نہیں پتا. یہاں کے جوانوں کو اور بچوں کو کس بات کی ضرورت ہے نہیں معلوم. اس نے اپنے اعتبار سے کچھ پڑھ دیا, آپ نے سن لیا, مجلس ختم ہو گئی. لیکن یہی اگر ایک سسٹم کے اعتبار سے انہی مجلسوں پہ کام ہو, جو بھی ذاکر کو آپ بلائیں پہلے یہاں کے حالات سے اس کو آگاہ کریں, اور اس کے بعد اس کو بتائیں کہ ہمارے بچوں میں, ہمارے نوجوانوں میں کس بات کی کمی ہے, کس بات کی ضرورت ہے. پھر ذاکر وہ اسی ٹاپک کے اوپر اسی عنوان سے اگر بولے گا تو مجلس بھی ہو جائے گی اور درس بھی ہو جائے گا. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ جگہوں کے اوپر تقریر کے دوران اور مجلسوں کے دوران یا اس کے بعد کچھ حالات ناگفتگو ہو جاتے ہیں, حالات خراب ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ پڑھنے والے کو آپ نے یہ نہیں بتایا کہ یہاں کے حالات کس طرح کے ہیں, یہاں کے اطراف میں کون سے لوگ رہتے ہیں, یہاں کیا پڑھنا چاہیے اور کیا نہیں پڑھنا چاہیے, کن عناوین کا استعمال کیا جائے, کن عناوین کے اوپر یہاں پر پڑھا جائے, کن عناوین کے اوپر نہ پڑھا جائے. اس سے نتیجہ کیا ہوتا ہے, حالات خراب ہو جاتے ہیں. اگر ان مجلسوں کے ذریعے سے اصلاح کی جائے تو مجلسیں بھی ہوں گی اور اصلاح بھی ہوگی. کچھ لوگوں کو اصلاح کرنے کا بڑا موقع رہتا ہے. اصلاح 3 طرح کی ہے. سب سے پہلی اصلاح جو ہوتی ہے وہ اصلاح نفس, اور اس کے بعد جو اصلاح ہوتی ہے وہ اصلاح دین, اور تیسری جو اصلاح ہوتی ہے وہ اصلاح معاشرہ. آج ہندوستان جیسے ملک میں ہم لوگوں کو جو مشکلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا معاشرہ اور ہمارا دین دونوں الگ الگ ہیں. معاشرے نے کچھ اور قانون بنائے, دین نے کچھ اور قانون بنائے. نتیجہ کیا ہوتا ہے, دونوں قانون آپس میں ٹکراتے ہیں. اب یہاں کے اوپر لوگوں کی ظرفیت کے اعتبار سے مسئلہ حل ہوتا ہے. اگر کوئی بہت زیادہ دیندار ہے تو جو قوانین دین نے بنائے ہیں اس کے اوپر عمل کرتا ہے تو نتیجے میں معاشرہ اس کو برا کہتا ہے. اور اگر کوئی دنیا دار ہے تو جو معاشرے نے قانون بنایا ہے اس کے اوپر عمل کرتا ہے, نتیجے میں دین اس کو برا کہتا ہے اور دیندار برا کہتے ہیں. کتنا اچھا ہو کہ ہمارے معاشرے کا بھی وہی قانون ہو جو ہمارے دین کا قانون ہو. جو دین نے قانون بنائے ہیں اگر وہی قانون ہمارے معاشرے میں رائج ہو تو ہم کو کسی بات کی مشکل ہی نہ ہو, پریشانی نہ ہو. بہت سے ایسے قانون ہیں, شادی بیاہ میں, موت زندگی میں ہم نے اس طرح قانون بنائے ہیں کہ دین الگ ہے اور ہمارا معاشرہ الگ ہے. نتیجے میں جب دونوں ٹکراتے ہیں تو دیندار دین والا قانون لے لیتے ہیں اور دنیا دار دنیا والا قانون لے لیتے ہیں. اگر دنیا کا قانون مانا تو دیندار لوگوں نے برا کہا, اور دین کا قانون مانا تو دنیا والوں نے برا کہا. یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان معاشرے کی اصلاح کرے, اور معاشرے کی اصلاح کسی ایک شخص سے نہیں ہوتی. معاشرے کی اصلاح معاشرے کے متعدد لوگوں کے جمع ہونے کے بعد ہوتی ہے. لیکن ان
دونوں اصلاح سے پہلے جو سب سے زیادہ ضروری ہے وہ اصلاح نفس ہے. اگر ہر شخص اپنے اپنے نفس کی اصلاح کر لے تو معاشرے کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور دین کی بھی اصلاح ہو جائے گی. لوگ مسجد میں آئیں گے تو بڑا اصلاح کرنے کا ان کو شوق رہتا ہے. فلاں وضو غلط کر رہا ہے, فلاں کا سجدہ غلط ہے, فلاں کی نماز غلط ہے, مولانا صاحب کی تقریر غلط ہے, اور فلاں کی مجلس غلط ہے. لیکن ایک بات جو لوگ اتنے زیادہ اعتراضات کرتے ہیں, کیا کبھی انہوں نے اپنی طرف نگاہ کر کے اور توجہ کر کے دیکھا کہ ہمارے اندر کتنی کمیاں ہیں؟ اگر ہر شخص صرف اپنی اصلاح کر لے تو معاشرے کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, دین کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اگر کسی جگہ 10 لوگ رہتے ہیں اور 10 لوگوں نے ہر ایک نے اپنی اپنی اصلاح کر لی تو معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا. جب معاشرہ سدھر جائے گا تو دین کے اوپر عمل ہونے لگے گا. ایک بار درود بھیجیں. دوسروں کی اصلاح کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ انسان اپنی اصلاح کرے. اگر کسی کے اندر کوئی عیب اور برائی پایا جاتا ہے اور اپنا عیب اور برائی وہ نہیں نکال رہا ہے, دوسروں کے درمیان دوسروں کے اندر وہ عیب اور برائی تلاش کر رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اصلاح نہیں چاہتا, یہ دوسروں کو ذلیل کرنا چاہتا. اگر اصلاح کرنا چاہتا تو پہلے اپنی اصلاح کرتا اور اپنی برائیاں نکالتا. اور اگر کسی شخص کے اندر کوئی برائی موجود ہے اور وہ چاہے کہ دوسروں کے لیے اس برائی پر تنقید کرے, وہ برائی نکالنا چاہے, تو 2 مسئلہ پیش آتا ہے. پہلا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی زبان میں اثر نہیں ہوتا, اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کبھی کبھی وہ پلٹ کے کہہ دیتا ہے کہ بھائی جس کام کے لیے آپ ہم کو ترغیب دلا رہے ہیں, ہم کو رغبت دلا رہے ہیں, کیا کبھی آپ نے یہ کام کیا ہے؟ تو یہاں پر اس کی تبلیغ میں, اس کی اصلاح میں کوئی اثر نہیں ہوتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بیان میں, آپ کی اصلاح میں, آپ کی تبلیغ میں کوئی اثر پیدا ہو تو سب سے پہلے آپ اس بات کا عادی بنیے کہ جس بات کو آپ دوسروں میں تلاش کر رہے ہیں. رسول اسلام کے پاس ایک عورت آئی, ایک چھوٹا سا بچہ اس کے ساتھ میں ہے. یا رسول اللہ, آپ میرے بچے کو کچھ ہدایت کر دیجئے. تو رسول اسلام نے پوچھا کہ بھائی ہوا کیا ہے, کہ تمہارا بچہ کیا کرتا ہے جس بات کی میں ہدایت کروں, اس کو منع کروں؟ کہا یہ شہد بہت زیادہ کھاتا ہے, مٹھاس بہت زیادہ کھاتا ہے. رسول اسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے, 3 دن کے بعد اس کو لے کر آنا. کائنات کا رسول ہے جو بھیجے ہی تبلیغ دین کے لیے گیا. تیسرے دن جب وہ عورت آئی, کافی لوگ رسول اسلام کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اصحاب انصار کی شکل میں. رسول اسلام نے بچے کو نزدیک بلایا, اپنے پاس بیٹھالا, دست شفقت پھیری, 1-2 پیار محبت کے جملے کہے, اور اس کے بعد کہا کہ بیٹا زیادہ مٹھاس نہ کھایا کرو, مضر ہے, نقصان دے گی. اور سمجھا کے اس کو بھیج دیا. رسول اسلام کی بزم میں اعتراض کرنے والے لوگ آج سے زیادہ تھے. آج کی بنسبت, اس زمانے کی بنسبت
رسول اسلام کے اوپر اعتراض کرنے والے لوگ رسول کی بس میں زیادہ تھے، جن کا نام تاریخ میں آج جلی حروف میں لکھا ہوا ہے۔ سب سے زیادہ اعتراض رسول اسلام میں جو کرتے تھے وہی لوگ کرتے تھے۔ وہ عورت ابھی باہر نکل بھی نہیں پائی ہوگی، یہاں ایک ساتھ کئی لوگوں نے منہ کھول دیے، یا رسول اللہ اتنی سی بات، آپ نے بچے سے کہی بیٹا زیادہ میٹھا مٹھاس نہیں کھایا کرو، یا شہد زیادہ نہیں کھایا کرو، ایک لمٹ میں کھایا کرو، کم کھایا کرو، حساب سے کھایا کرو، یہ ایک جملہ کہنے کے لیے آپ نے اس کو 3 دن لگائے؟ یہ جب پہلے آئی تھی عورت اپنے بچے کو لے کر تو یہی 2 جملے آپ نے پہلے دن کیوں نہیں کہہ دیے اور اس کو 3 دن کے بعد بلایا؟ تو رسول اسلام نے کہا کہ چونکہ میں خود شہد زیادہ کھاتا ہوں، شہد مجھ کو پسند ہے، اگر میں اس وقت اس بچے سے کہتا کہ شہد کم کھایا کرو یا میٹھی چیز کم کھایا کرو تو پھر میری بات میں اثر نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی کام میں خود کر رہا تھا۔ تو جب بات میں اثر پیدا کرنا ہو تو پہلے ان برائیوں کو چھوڑو، پھر جا کے دوسروں کو تبلیغ و نصیحت کرو کہ بھائی یہ بری چیز ہے، یہ مت کیا کرو۔ اگر آپ کو برائیاں دور کرنا ہے اور تبلیغ کرنا ہے تو جن باتوں کو آپ دوسروں کے اندر برا دیکھ رہے ہیں، وہ ساری برائیاں، وہ ساری چیزیں پہلے آپ اپنے نفس کے اندر سے نکالیے۔ اس کو دوسروں کے بیچ میں برائیاں تلاش کرنا بڑا آسان ہوتا ہے، اور اپنی برائی تلاش کرنا اور اس کو نکالنا بڑا اہم اور مشکل کام ہے۔ تو ایک مسئلہ اور ٹیڑھا آتا ہے، کچھ لوگ دین کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، معاشرے کے ٹھیکیدار بن جاتے ہیں، جو جہاں ملا، مسجد میں ہو، مجمع میں ہو، روڈ پر ہو، گھر میں ہو، کہیں پر ہو، اس کی ذرا سے بھی برائی دیکھی اور وہیں 4 لوگوں کے سامنے اس کو ٹوک دیا۔ یہ آپ اس کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں، آپ اسی برائی پر اس کو رہنے کے لیے اصرار کر رہے ہیں۔ مولانا کائنات کا قول ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں، نبی البلاغہ میں موجود ہے، دیکھ لیجئے گا، اگر کوئی شخص اپنے سگے بھائی کی کوئی برائی دور کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہے کہ لوگوں کے درمیان اس برائی کے بارے میں بولے تو برائی تو دور ہوگی نہیں، اور ساتھ میں آپ کا سگا بھائی آپ کا دشمن بن جائے گا۔ بڑی اہم بات ہے یہ، عام لوگ تو دوسری بات ہے، اگر آپ نے اپنے سگے بھائی کو ایک مجمع میں ٹوک دیا، 4 لوگوں کے سامنے ٹوک دیا، تو جو آپ چاہتے تھے وہ تو ہوگا ہی نہیں، اور ساتھ میں برائی یہ ہوگی کہ وہ آپ کا دشمن ہو جائے گا۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کسی کی برائی دور کرنا ہے اخلاصاً، محبتاً، آپ اس سے تنہائی میں ملیے، تنہائی میں اس سے بات کیجئے۔ اگر چند لوگوں کے سامنے آپ چاہیں کہ کسی کی برائی دور کر لیں، امر بالمعروف نہی عن المنکر کر دیں، تو جو آپ چاہتے ہیں وہ تو ہوگا نہیں، اور ساتھ میں دشمنی الگ بڑھ جائے گی۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر اس وقت ہر ایک کے لیے واجب و ضروری ہے، دین کے اہم رکن میں سے ہر ایک پر فریضہ ہے، لیکن اس کے کچھ شرائط ہیں۔ ایسے نہیں بغیر شرطوں کے اور بغیر جانکاری کے۔
امر بالمعروف نہیں یعنی منکر ہو رہا ہے. برسرے عام کسی کے لیے آپ امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کرنے لگے تو نتیجہ کیا ہوگا؟ دشمنی بھی بڑھے گی اور آپ کا عمل پورا بھی نہیں ہوگا. اور کبھی کبھی کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کا دکھاوا تو امر بالمعروف نہیں یعنی منکر ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں دوسروں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں. چند مسائل توضیح مسائل میں دیکھ لیے، چند مسائل یاد ہو گئے، کسی عالم کے پاس بیٹھ کے چند سوالات کے جواب لے لیے، جہاں جا رہے ہیں وہی سوال کر رہے ہیں، جہاں جا رہے ہیں وہی سوال کر رہے ہیں. یہ تبلیغ دین نہیں ہو رہی ہے، یہ اصلاح نہیں ہو رہی ہے، یہ امر بالمعروف نہیں ہو رہا ہے، بلکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کس کو اس بات کا علم ہے یا سب سے بڑا قابل میں ہوں. کون کون اس بات کو جانتا ہے، اور اگر نہیں جانتا ہے تو ذلیل ہوگا، اور جانتا ہے تو ہم اعتراف کر لیں گے کہ ہاں یہ جاننے والا ہے. اس طرح کے بہت لوگ ملیں گے آپ کو. ایک بار میں خود نماز پڑھا رہا تھا، بہت سارے اس طرح کے واقعے. میں نماز پڑھا رہا تھا، دوران نماز یعنی مغرب اور عشاء کے بیچ جو نوافل کا فاصلہ ہوتا ہے، اس کے بیچ میں ایک صاحب آئے میرے پاس اور کہتے ہیں کہ مولانا یہ بتائیے کہ قرآن میں چہار پل کی ترتیب کیا ہے؟ دوران نماز دیکھیں آپ کتنا اہم مسئلہ پوچھ رہے ہیں. میں تو سمجھا شاید نماز میں شک ہو گیا ہو، کچھ بھول گئے ہوں، کوئی نماز پڑھنا ہو، کوئی نافلہ پڑھنا ہو، کوئی دعا پڑھنا ہو. کتنا اہم سوال لے کر آئے ہیں نماز کے بیچ میں. سن کے غصہ تو بڑا آیا کہ ذرہ برابر بھی موقع اور محل کی شناخت نہیں ہے. لیکن میں نے سوچا کہ ٹھیک ہے، اس نے سوال کیا ہے تو اس کا جواب دے دیا جائے، اور میں نے اس کی ترتیب گنا دی چہار پل کی کہ قرآن کے اعتبار سے پہلا یہ ہے، دوسرا یہ ہے، تیسرا یہ ہے، چوتھا یہ ہے. تو معلوم ہے کیا کہہ رہے ہیں؟ مولانا آپ نے بالکل صحیح کہا، یہی میں ابھی دیکھ کر آیا ہوں. یعنی جو ان کو معلوم ہے وہ وہی پوچھیں گے تاکہ یہ پتا چل جائے کہ ان کو بھی معلوم ہے یا نہیں معلوم ہے. اگر نہیں معلوم ہے تو ہم سے کم جانتا ہے اور چار لوگوں کے سامنے ذلیل ہو، اور اگر معلوم ہے تو بہت اچھا اگلے دن دوسرا دیکھ کے آئیں گے. تو اصلاح معاشرہ اور تبلیغ دین کی نوعیتیں الگ الگ ہوتی ہیں. یہیں پہ لوگ دھوکہ کھا جاتے ہیں. ارے فلاں تو دین کی تبلیغ کر رہا ہے، آپ کو نہیں بات پتا ہے دین کی تبلیغ ہو رہی ہے یا کسی کی تذلیل ہو رہی ہے. خاص طور سے دین کی اگر تبلیغ کی جائے، امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کیا جائے، تو دو چیز سب سے اہم ہے. ایک چیز یہ کہ واقعاً آپ اگر مخلصاً خالصانہ طور پر اگر امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں تو جس مسئلے کے بارے میں آپ اس کو بتانا چاہ رہے ہیں اس کی پوری معلومات آپ کو ہو. آدھی ادھوری معلومات اگر آپ لے کر آئے ہیں تب آپ ہرگز امر بالمعروف نہیں کر سکتے. پوری جانکاری اس کی ہو تاکہ وہ بیچ میں کسی جگہ بھی اگر نہیں جانتا ہے یا آپ سے کوئی سوال کر دے تو آپ کے پاس اتنی صلاحیت ہو کہ آپ اس مسئلے کو صحیح طریقے سے سمجھا دیں. اور دوسری شرط یہ ہے کہ امر بالمعروف نہیں یعنی منکر کے شرائط آپ کو معلوم ہوں. کہاں پر کرنا چاہیے، کس کو کرنا چاہیے، کس طرح کرنا چاہیے، کس جگہ کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر اثر ہو.
کبھی کبھی سب کچھ صحیح ہوتا ہے، طریقہ غلط ہو جاتا ہے، نتیجے میں انسان سمجھتا نہیں ہے، دشمنی بڑھ جاتی ہے۔ کبھی کبھی طریقہ بھی صحیح ہوتا ہے، جگہ غلط ہو جاتی ہے، نتیجے میں اس کی سمجھ میں نہیں آتا، دشمنی ہو جاتی ہے۔ ایک 12-15 سال کا بچہ ہے، نوجوان ہے، 40-50 سال کا کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، وضو کر رہا ہے، اور بچے نے دیکھا کہ نماز غلط ہے، اخلاصاً اس نے یہ چاہا کہ بزرگوار کو میں یہ چیز بتا دوں جو غلط کر رہے ہیں، اور آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا چچا آپ نماز غلط پڑھ رہے تھے۔ آپ بتائیے وہ آدمی کیا جواب دے گا، وہ انسان کیا جواب دے گا؟ اچھا ہم دوسرے نماز پڑھنا سیکھیں گے، یعنی اگر بہت ادب سے اس نے جواب دیا تو یہ ہوگا، اور اگر ادب سے باہر ہو گیا تو نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں۔ لیکن اگر اسی کو وہ قرینے اور قاعدے کے اعتبار سے سمجھانا چاہے اور بتانا چاہے تو بزرگوار کی غلطی بھی دور ہوگی اور شکریہ بھی ادا کرے گا۔ امام حسین علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے، حسن اور حسین طفلی کے منزل میں ہے، عمر کم ہے، مدینے میں گزر رہے تھے، جا رہے تھے، راستے میں ایک مسجد پڑی، پھر لوگوں نے دیکھا چھوٹی سی مسجد تھی، اس ٹائم مسجدیں کیسی بنتی تھی، ایسی عالیشان مسجدیں نہیں ہوتی تھی، دیواریں ہو، چھت ہو، دروازے ہو، سب ہو، کچھ اس کا یہ کھجور کے پتے کو جمع کر کے اوپر سائبان بنا دیتے تھے، اور کھجور کا جو موٹا وہ اس کا تنا ہوتا تھا اس کے اوپر وہ سائبان ٹکا ہوتا تھا۔ راستے میں جاتے جاتے دیکھا کہ ایک بزرگوار وضو کر رہا ہے، وضو اس کا غلط ہے، وہ 60-70 سال 80 سال کا بزرگ، اور یہ چھوٹے چھوٹے بچے، طفلی کا عالم ہے، اگر ڈائریکٹ جا کے کہتے ہیں چچا جان، دادا جان، جو بھی لفظ وہاں استعمال ہوتا تھا کہ آپ وضو غلط کر رہے ہیں، اور وضو یوں نہیں یوں کیا جاتا ہے، دیکھو وہ تو جانتا نہیں تھا یہ بچے کون ہیں، اس کو ان بچوں کی معرفت بھی نہیں تھی، ان کو پہچانتا بھی نہیں تھا، ان کی شخصیت، ان کی ذات، ان کے کمال، یہ کون ہے کیا، کچھ نہیں جانتا۔ اگر ایک وقت کوئی جانتا ہوتا یہ معصوم ہے، یہ امام ہے، یہ رسول کے نواسے ہیں، تو ایک وقت بات مان لی جاتی کہ کچھ کہے گا نہیں، اور کہتا نہیں اور سن لیتا، لیکن وہ کچھ نہیں جانتا ان بچوں کے بارے میں۔ اب اگر یہ بچے کہیں کہ بزرگوار آپ کا وضو صحیح ہے اور وضو اس طرح کیا جاتا ہے، تو زندگی بھر وہ اپنے وضو کو ویسے ہی کرتا جیسے کر رہا تھا، اور ساتھ میں بچوں کو دو باتیں بھی سناتا۔ امر بالمعروف کرنے کا طریقہ بھی ہوتا ہے، کس طرح کیا جائے، کہاں پر کس طرح سے بولا جائے، کس ایج کا انسان ہے کہ اس کو کن الفاظ کو سمجھایا جائے۔ کچھ نہیں کہا دونوں لوگ، نہ نماز پڑھنا تھا ان کو، نہ ان کو وضو کرنا تھا، کسی کام سے جا رہے ہیں، وہیں پہ دونوں بھائی رک گئے، ایک دوسرے کو دیکھا، اشارے پہچانے، اور اس کے بعد بزرگوار کے نزدیک آئے، کہا بزرگوار ہمارا ایک چھوٹا سا کام کر دیجیے آپ۔ کہا بچوں بتاؤ، کہا ہم لوگ وضو کرنا چاہتے ہیں، اور آپ ذرا ہمارے وضو کو دیکھ کے یہ بتا دیجیے کہ ہم لوگوں کا وضو صحیح ہے یا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں طریقہ، دیکھیں کتنا پیارا طریقہ ہے، یہی اگر ڈائریکٹ کہہ دیا جائے، سیدھے کہہ دیا جائے کہ وضو غلط ہے تو کبھی نہیں کوئی سمجھتا۔ دونوں بھائیوں نے پاس میں بیٹھ کے ویسے ہی وضو کیا کہ جیسے رسول اسلام کرتے ہیں۔
کسی کے وضو میں ایک ذرہ برابر بھی تولا ماشا بھی کوئی فرق نہیں، سارے مستحقات واجب بالکل سیم طریقے سے دونوں بھائی بجا لائے۔ جب وضو ختم ہوا اب یہ بزرگوار کہہ رہا ہے بچوں ہم تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ بچے تو اپنے وضو کی اصلاح کروانا چاہ رہے تھے نا، لیکن چونکہ ضعیف العمر تھا، سن نصیحہ تھا، تجربے کار تھا، سمجھ گیا کہ بچے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ بچوں تمہارا شکریہ ادا کرنا چاہ رہے ہیں۔ کہا بزرگوار شکریہ کس بات کا؟ کہا شکریہ دو بات کا، ایک تو آپ دونوں بچوں نے ہمارا وضو بھی صحیح کر دیا، اور دوسرے ہماری بزرگی کی لاج بھی رکھ لی، ہماری بزرگی پہ حرف بھی نہیں آنے دیا، وضو بھی صحیح کر لیا۔ بچوں تمہارے وضو میں کمی نہیں تھی، کمی ہمارے وضو میں تھی۔ اب سمجھ میں آیا امر بالمعروف و نہی عن المنکر کب اور کیسے کیا جاتا ہے، سامنے والے کی حرمت بھی بچی رہے اور آپ کا مسئلہ بھی بیان ہو جائے۔ ایک بار اصلاح ایک اہم چیز ہے کہ جس کا اعلان امام حسین علیہ السلام نے کیا مدینے سے نکلتے وقت۔ ہم امت کی اصلاح کے لیے جا رہے ہیں۔ اب ایک بات آپ بتائیے، میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ اس زمانے میں سن 61 ہجری میں جو اسلامی حکومت کا یزید کے دور میں جو ایک ماحول بن گیا تھا، کتنا اہم ماحول تھا۔ ایک اکیلے حسین تھے جو اصلاح کے لیے نکلے تھے اور چند ساتھیوں کے ساتھ۔ آپ یہ بتائیے کہ جب ایک پوری حکومت، ایک سلطنت جب خراب ہو گئی ہو تو پوری سلطنت کو ایک شخص کیسے صحیح کرے گا؟ مثلا یہ مسجد ہے، یہاں پر چند لوگ 10-20 لوگ رہتے ہیں، اور خدا نخواستہ یہاں پر کچھ رسمیں رواج غلط ہوں، کوئی عالم آئے 2 مہینہ 4 مہینہ 6 روز رہے 6 مہینہ رہے، لوگوں کو سمجھائے، ان رسم و رواج کو دور کر سکتا ہے۔ لیکن کچھ غلط چیزیں ایک ساتھ اگر پورے ہندوستان میں رائج ہو جائیں تو آپ یہ بتائیے کسی ایک عالم کے بس کا ہے کہ پورے ہندوستان کے رسم و رواج یا وہ کچھ برائیاں جو پورے ملک میں ایک ساتھ ہو رہی ہوں، کوئی ایک عالم پورے ملک کی برائیوں کو دور کر سکے؟ ایسے وقت کیا کیا جائے؟ ایسے وقت 2 راستہ ہے۔ ایک راستہ یہ ہے کہ اتنے عالم تیار کیے جائیں کہ ہندوستان کی ہر مسجد میں ایک ایک عالم پہنچ جائے اور ایک ساتھ وہ ہدایت کرے اور تبلیغ کرے، تو 7-6 مہینے میں پورا ہندوستان ایک ساتھ اصلاح پا سکتا ہے۔ اب ظاہر ہے آج کے زمانے میں بھی اس چیز کا امکان نہیں ہے، اتنے عالم ہونے کے باوجود بھی، کہ ایک ساتھ پورے ہندوستان کی ساری مسجدوں میں عالم بھیجے جائیں۔ آج کے زمانے میں بھی امکان نہیں ہے، تو اس زمانے میں امکان تو اور نہیں تھا۔ پڑھے لکھوں کی تعداد کم تھی، دیندار لوگوں کی تعداد کم تھی۔ یزید کی اتنی بڑی حکومت کہ روم، یونان، شام، افغانستان، پورا عربستان جو اس وقت عربستان جس کو بولا جاتا ہے، یہ سب یزید کے تسلط میں تھا۔ اتنی بڑی حکومت کے اندر ایک بڑی تعداد میں برائیاں پھیل چکی تھی۔ اب حسین اکیلے نکل رہے ہیں چند ساتھیوں کے ساتھ مدینے سے اصلاح کرنے کے لیے۔ آپ حساب سے بتائیں اب حسین اصلاح کیسے کرتے؟ اس کا ایک طریقہ تھا کہ مدینے سے نکل کے جو سب سے نزدیک شہر تھا وہاں جاتے ہیں،
اور کچھ مہینہ وہاں رہتے اور لوگوں کو رسول اللہ کی حدیثیں، قرآن کی آیتیں، تفسیر، شریعت، احکام یہ سب بتاتے، چند مہینہ یا چند دن رکتے، ساری برائیوں کو ختم کرتے، اس کے بعد وہاں سے دوسرے شہر جاتے، وہاں چند مہینے رہتے یا چند دن رہتے، جب تک وہ برائیاں صحیح نہیں ہوتی وہاں سے تیسرے شہر جاتے۔ اس طریقے سے امام حسین علیہ السلام ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک دیہات سے دوسرے دیہات، ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے اور لوگوں کی اصلاح کرتے۔ آپ انصاف سے بتائیں اتنی بڑی حکومت کی اصلاح کرتے کرتے امام حسین علیہ السلام کو کتنا وقت چاہیے تھا؟ کتنا وقت لگ جاتا ہے امام حسین کو؟ بھائی کم سے کم 10 سے 20 سال امام حسین علیہ السلام کو چاہیے تھے کہ ہر قریے میں جائیں، ہر شہر میں جائیں اور ایک اعلیٰ پیمانے کا وہاں کے اوپر ایک انقلاب برپا کریں اور اس کے بعد ایک ساتھ پورے ایک شہر کو صحیح کریں۔ کیونکہ حسین کی ایک عظمت تھی، حسین کی ایک شخصیت تھی، لہذا حسین کو ہر مسجد میں تو جانے کی ضرورت نہیں تھی لیکن ہر شہر میں جانے کی ضرورت تھی۔ بصرے میں جائیں کچھ دن وہاں رہیں، مکے میں جائیں کچھ دن وہاں رہیں، کوفے میں جائیں کچھ دن وہاں رہیں، ہر شہر اور ہر دیہات میں جائیں کچھ دن وہاں رہ کے اور صحیح دین اور صحیح اسلام پہنچائیں۔ یہ سب کرنے کے لیے ایک بہت بڑا وقت چاہیے تھا اور اتنا وقت کے لیے اتنی سب برائیوں کو دور، اتنی ساری پورے شہر اور پورے ملک کی برائیوں کو دور کرنے کے لیے اتنا وقت امام حسین علیہ السلام کے پاس نہیں تھا۔ اور اس میں ایک برائی اور پیدا ہوتی کہ جو پہلے شہر میں امام حسین گئے اور وہاں پہ سب کچھ سدھار کے آئے، آخر تک پہنچتے پہنچتے وہ شہر پھر سے خراب ہو جاتا، اس لیے کہ لوگ ایک دوسرے سے دیکھ کر معاشرہ بناتے ہیں۔ اب امام حسین کیا کرتے؟ دوسرا راستہ یہ تھا کہ آپ اتنے شاگرد تیار کرتے، اتنے صحابی جمع کرتے، اتنے پڑھے لکھے لوگ جمع کرتے کہ ایک ساتھ سارے شہروں میں بھیج دیتے پوری حکومت میں۔ اتنے لوگ نہیں تھے تو نہ وہ ممکن تھا نہ یہ ممکن تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے سوچا کہ اتنی بڑی حکومت کی اصلاح کرنے کے لیے کہ جو پورا معاشرہ دین اور مذہب سے بالکل ہٹ چکا، ایک ایسا کام کیا جائے کہ ایک ہی وقت میں بصرے میں بھی تبلیغ ہو جائے، مکے میں بھی تبلیغ ہو جائے، کوفے میں بھی تبلیغ ہو جائے، شام میں بھی تبلیغ ہو جائے، پورے اسلامی ملک میں یا یزید کی پوری حکومت میں جہاں جہاں پر لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ شہر ہو چاہے وہ دیہات ہو، کوئی اتنا بڑا کام کیا جائے کہ ایک ساتھ ہر جگہ حسین کی آواز پہنچ جائے۔ حسین اس نظریے کو لے کر نکلے اور گئے۔ سب سے پہلے خانہ خدا، وہاں سے کوفے کا عزم ہوا اور کوفے سے کربلا کی طرف یہ کاروان موڑ دیا گیا۔ یہ کچھ اتفاقاً نہیں ہو رہا۔ امام حسین علیہ السلام وہاں پہ مکے میں تھے اور اچانک انہوں نے دیکھا کہ یزید کے لشکری اور یزید کے فوجی اسلحہ لے کے اندر گھسنے لگے تو امام حسین علیہ السلام نے ہجرت کر لی۔ کہ کچھ بھی اچانک نہیں تھا، اتفاقیت اور کچھ نہیں تھا۔ یا وہاں سے امام حسین علیہ السلام نے کوفے کا رخ کیا اور کوفے پہنچنے سے پہلے جو ہے خود کے ذریعے سے امام حسین کا راستہ روک دیا گیا اور دوسری طرف بھیج دیا گیا، کہ کچھ بھی اتفاقاً نہیں تھا۔ اس لیے کہ مدینے سے چلتے وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنی ساری چیزوں کو صاف کر دیا تھا۔ ام سلمہ نے جب کہا کہ بیٹا میں نے تیرے نانا سے سنا ہے کہ عراق کی طرف نہیں جانا، اگر عراق کی طرف جاؤ گے تو واپس نہیں آؤ گے، انہوں نے ہم کو ایک شیشی میں کچھ خاک دی تھی اور یہ کہا تھا جب میرا بیٹا عراق کی طرف جائے تو اس خاک کو روز دیکھتی رہنا، جب یہ خون ہو جائے تو سمجھ لینا میرا بیٹا شہید ہو گیا۔ اب اس کا جواب امام حسین علیہ السلام نے کیا دیا؟ اگر حسین کو کچھ پتا نہیں تھا تو امام حسین علیہ السلام تعجب سے پوچھتے نانی اماں کچھ اور بتائیے، نانی اماں کچھ اور بتائیے، میں کس شہر میں جاؤں کس شہر میں نہ جاؤں، کس علاقے میں ہم جائیں کس علاقے میں نہ جائیں۔
لیکن امام حسین علیہ السلام نے کیا کہا؟ میں نے امت دیکھنا چاہتی ہوں کہ ہم شہید کہاں ہوں گے. 2 انگلیوں کو آپ نے اٹھایا، ساری زمینیں پست ہوئی، زمین کربلا بلند ہوئی، امامت کی انگلیوں کے بیچ زمین کربلا دکھ رہی تھی. کہا کہ امت دیکھو یہ جو زمین دکھ رہی ہے یہ ہماری قبر کا. اس کے بعد کہا کہ جہاں پر ہم ذبح کی جائیں گے وہ بھی دیکھنا چاہتی ہو. آپ نے تھوڑا اور اشارہ کیا تو دیکھا وہ نشیب بھی مل گیا جناب ام سلمہ کو. اس کے بعد میں آپ نے باعجاز امامت اس نشیب سے ایک چٹکی مٹی اٹھا کر اور ام سلمہ کے ہاتھ میں رکھی اور کہا اس مٹی کو بھی اس مٹی میں ملا لو اور اس کے بعد میں دیکھنا کچھ دنوں کے بعد یہ پوری مٹی لال ہو جائے گی. تو اس کا مقصد یہ ہے، حسین بتانا چاہ رہے ہیں ہم کوئی چیز لا علمی میں نہیں کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں جو کرنے جا رہے ہیں سب معلوم ہے. معمولی بات نہیں تھی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین جس جو کام کر رہے ہیں اور آنے والا ہے سب معلوم. اب حسین ایک ایسا کارنامہ کرنا چاہ رہے تھے کہ جس کی وجہ سے پوری یزید کی حاکمیت والی حکومت میں ایک ایسا انقلاب پیدا ہو کہ ایک ساتھ پوری حکومت میں تبلیغ دین ہو جائے. حسین نے کربلا کے میدان میں اپنا قیام نصب کر دیا. حسین اگر چاہتے تو کربلا بغیر ایک شہید دیے حسین کربلا کو جیت لیتے، بغیر ایک جان دیے جیت لیتے. لیکن اگر امام حسین علیہ السلام بغیر شہادت دیے کربلا کو فتح کرتے تو پھر اتنا بڑا انقلاب نہیں لا پاتے. حسین کو ایک بڑے انقلاب کی ضرورت تھی کہ ایک آن اتنی بڑی حکومت میں تبلیغ دین کی جائے. لہذا امام حسین علیہ السلام نے ایک بڑی شہادت کا راستہ اختیار کیا. تو اس کو فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہ ہوا کہ صرف اسی زمانے میں نہیں، صرف یزید کی حکومت میں نہیں، صرف اتنے لوگوں کے بیچ نہیں جو یزید کے حکومت کے اندر لوگ رہتے تھے ان کے درمیان ایک انقلاب آئے، بلکہ حسین نے ایک ایسا راستہ چنا کہ یزید کے زمانے کے لوگ بھی سدھر جائیں اور قیامت تک یہ انقلاب چلتا رہے. اب یہ دیکھو دنیا میں کہاں کہاں فرش اعظم بچھائی جا رہی ہے، جہاں جہاں فرش اعظم بچھ رہی ہے وہاں حسین کا میسج، حسین کا پیغام، حسین کی درسگاہ، حسین کی یونیورسٹی کھلی ہوئی. اتنا بڑا انقلاب برپا کیا کہ ایک ساتھ 1350 سال سے پوری دنیا میں تبلیغ دین ہو رہا ہے، پوری دنیا میں اصلاح معاشرہ ہو رہا ہے. حسین نے جو کہا تھا میں اپنی نانہ کی امت کی اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں، یہ حسین نے اتنی بڑی اصلاح کی ہے کہ حسین کا کارنامہ صرف حسین کی زندگی تک محدود نہیں تھا، آج بھی قائم اور دائم ہے اور قیامت تک رہے گا. اتنا بڑا کارنامہ انجام دینا سب کے بس کا نہیں ہے. پروردگار عالم کی یہ فطرت ہے، یہ اس کا اصول ہے کہ برائی پھیلانے والا جتنا طاقتور ہوتا ہے پروردگار عالم اس کے مقابلے میں اچھائی پھیلانے والا اس سے زیادہ طاقتور بھیجتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس زمانے میں جس چیز کا زیادہ بول والا ہوتا ہے اس زمانے کا نمائندہ اسی چیز کا معجزہ لے کر آتا ہے. نمرود کے پاس ابراہیم کے لیے سب سے بڑی اگر کوئی چیز تھی، آخری فیصلہ اس کا جو تھا ابراہیم کو مٹانے کے لیے وہ یہ تھا کہ آگ کا ایک انبار لگا دیا جائے. تو اللہ نے جو اپنا نمائندہ اس کے مقابلے میں بھیجا
زیادہ بڑی طاقت دے کر بھیجا. تم آمدار لگا سکتے ہو تو ہمارا نمائندہ تمہارے اس آگ کے انبار کو گلزار کر سکتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب و حکمت کا بڑا زور تھا. بڑے بڑے طبیب اور حکیم وہاں پر تھے. اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا تو ان کے زور سے بھی بڑا زور دے دیا. ان کے جو طبیب اور ڈاکٹر تھے اس زمانے کے اور ہر زمانے کے جو علاج کرتے ہیں وہ دواؤں سے علاج کرتے ہیں. اگر حضرت عیسیٰ مسیح ان حکیموں اور طبیبوں کی طرح یہ بھی جڑی بوٹی دے کر علاج کرتے تو پھر ان لوگ دوسرے طبیبوں کو فرق کیا رہ جاتا. کہنے بھائی فلاں طبیب بھی جڑی بوٹی دے کے علاج کرتا ہے, لوگ صحیح ہو جاتے ہیں, اور یہ بھی وہی جڑی بوٹی دیتے ہیں. بس فرق یہ ہے یہ تھوڑا جلدی فائدہ کرتی ہے لیکن کوئی خاص فرق نہیں ہوتا. سارے لوگوں کی طرح ان کی بھی گنتی ہوتی. اللہ نے اسی کی کاٹ دی, اسی کا توڑ دیا, لیکن طریقہ بالکل منفرد تھا. تم دواؤں کے ذریعے صحیح کرو گے, یہ صرف ہاتھ لگائے گا تو بھی صحیح ہو جائے گا. یزید کا زمانہ آیا. یزید کے پاس جتنی بڑی طاقت تھی, پروردگار عالم نے اپنے نمائندے کو اسی طاقت کے اعتبار سے جو اس زمانے کے پاس تھی اپنے نمائندے کو طاقت دی اس کا توڑ کرنے کی. آج امام حسین علیہ السلام کی صرف مظلومیت اور صبر بیان ہوتا ہے. یہ مظلومیت اور صبر بیان ہونے کی وجہ یہ بھی ہے جس طرح سے ادھر آپ کے انبار کو گلزار کرنے کے لیے وہ طاقت چاہیے تھی کہ جو اتنی بڑی آگ کو گلزار بنا دے, اسی طریقے سے یزید اپنے زمانے کا سب سے بڑا ظالم اور جابر انسان تھا. لہذا اس کے ظلم کو توڑنے کے لیے ظلم کی ضرورت نہیں تھی, صبر کی ضرورت تھی. لہذا پروردگار عالم نے جتنا بڑا یزید ظالم تھا, اللہ نے اپنے نمائندے کو اتنا ہی بڑا ظالم بنا دیا. تو ظلم کرتا جائے, صبر دکھاتا جائے گا. نعرے حیدری, آواز بلند 14 ماتمی سلوات. امام حسین علیہ السلام جو اپنے ساتھ جن لوگوں کو لے کر گئے تھے وہ بھی صبر کا پیکر تھے, وہ بھی صبر کے نمونے تھے. عام طور سے یہ بات مسلم ہے, ہر علم نے اس بات کو لکھا اور ہر مذہب نے لکھا ہے, اور عقلی اعتبار سے بھی اس بات کو مانا جاتا ہے کہ مردوں کی بنسبت عورتیں کمزور دل کی ہوتی ہیں. عورتوں کے اوپر رقت جلدی طاری ہوتی ہے, ظلم کا اثر جلدی ہوتا ہے. لیکن امام حسین علیہ السلام اپنے ساتھ جن عورتوں کو لے کر گئے تھے, آج کے بڑے بڑے مردوں کے اوپر وہ عورتیں بھاری. وہی قلبی دادا مسلمان ہوا تھا, لیکن حسین کا انتخاب آپ دیکھیے, جب وہب قلبی کا سر کاٹ کے یزیدی فوج نے امام حسین علیہ السلام کے خیمے کی طرف پھینکا ہے تو وہب قلبی کی ماں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر بوسہ دے کر اور یزیدی فوج کی طرف دوبارہ پھینک دیا. اور معلوم ہے کیا جواب دیتی ہے, کہتی ہے میں راہ خدا میں جس چیز کو دے دیتی ہوں واپس نہیں دیتی. یہ حسین کے ساتھ کی عورتیں ہیں جو حسین کے ساتھ میں تھی. آج
नाम से इस्लाह हो रही है और माशरा सुधर रहा और संवर रहा। और ये हमारी ये मजलिसें, ये सदका है बीबी ज़ैनब का, ये सदका है सैयद सज्जाद का। इन मजलिसों को वैसा रखने दो जैसा ज़ैनब ने हमारे हवाले किया। इस आज़ादारी को वैसा बना दो जैसा इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम और बीबी ज़ैनब चाहती हैं। आज़ादारी में इतना बिगाड़ न पैदा कर दो कि पता ही नहीं चले कि ज़ैनब की दी हुई आज़ादारी कौन सी है। जब मजलिस होती है, सारे अंजुमन के बच्चे बाहर होते हैं और बुजुर्ग फर्श पर होते हैं, और जब मजलिस खत्म हो जाती है तो बुजुर्ग बाहर चले जाते हैं, जवान अंदर आ जाते हैं। जब भी किसी अंजुमन की सदा होती है, उस अंजुमन के बच्चे अंदर आते हैं। जब तक मस्जिद होती है बाहर खड़े रहते हैं। आज़ादारों, इसकी ये आज़ादारी नहीं है। आज़ादारी ये है कि फर्श के ऊपर सब बराबर एक जगह पर एक इंसान की भी जगह बाकी न रहे, जो भी बाहर खड़ा है फर्श पर आए। ज़ैनब की आज़ादारी ये है और फर्श अज़ा का सही मकसद ये है। आज़ादारी की जड़ और बुनियाद मजलिसें हैं और फर्श अज़ा है। अगर किसी ने आज़ादारी की लेकिन उसकी जड़ और बुनियाद को छोड़ दिया तो वो आज़ादारी नहीं कर, आज़ादारी को मिटा। आज हम फर्श अज़ा में बैठते हैं, दुआएं देते हैं ज़ैनब कुबरा को। बीबी, आपने शाम के दरबार में जो आज़ादारी कायम की थी, 1350 साल बाद भी हम आपकी सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। ज़ैनब का मकसद सिर्फ ये था कि इसी आज़ादारी के बहाने शाम के औरतें जब आएंगी तो अपने भैया की मजलूमियत भी बयान करूंगी। करबला में क्या हुआ है पूरा करबला की तारीख में बयान होगी और साथ साथ में अहले बैत अलैहिस्सलाम की शनाख्त भी होगी। हाँ आज़ादारों, जब ये सब शाम की औरतें आई हैं, इनको इस आज़ादारी से पहले कुछ नहीं मालूम था ये कौन बीवियां हैं, किस कबीले की हैं, किस कुनबे की हैं, किस खानदान की हैं, इनकी अजमतें क्या हैं, इनकी करामतें क्या हैं। एक मर्तबा जब ज़ैनब ने फर्श अज़ा बिछाया, फर्श अज़ा के बीच में एक काला कपड़ा बिछा दिया। अब उसके बाद में जनाब ज़ैनब आबिद बीमार की तरफ देख रही है, आबिद बीमार ज़ैनब की तरफ देख रहे हैं। एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, बेटा पहले तू ही आ जा, इस काले कपड़े के ऊपर बैठ जा। वो काला कपड़ा जो कहीं बिछाया था ज़ैनब ने, वहां के ऊपर आबिद बीमार को बैठाना और बैठाने के बाद ज़ैनब कह रही है, ए बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तुझको तेरे बाबा का पुरसा, ए बेटा ज़ैनुल आबिदीन, तुझको तेरे भाई अली अकबर का पुरसा, ए ज़ैनुल आबिदीन, अरे तुझको तेरे चचा अब्बास का पुरसा, तुमको मोहम्मद का पुरसा, तुमको कासिम का पुरसा, एक एक शहीद का पुरसा ज़ैनब ने दिया। जो पुरसा ने दिया, इधर ज़ैनब पुरसा दे रही है, इधर बीवियां हल्का किए हुए किरियादारी कर रही है। शाम की सारी औरतें हैं जो मजमा लगाए हुए वहां के ऊपर बैठी है। अब जब ज़ैनब ने नाम ले लेके पुरसा देना शुरू किया तो ये शाम की औरतें पूछ रही है, ये हुसैन कौन था, ये ज़ैनब, ये अली अकबर का नाम ले रही है, ये अली अकबर कौन था, ये अब्बास कौन था। अब जब आपस में लोग एक दूसरे से पूछने लगे तो उन बीवियों से पूछना शुरू किया जो बीवियां रसूल के कुनबे की थी, ज़ैनब के साथ में थी। अब यहाँ पे मजलिस शुरू हुई, तुमको नहीं पता, अरे हुसैन कौन था, सैयदा का लाल हुसैन, तुमको नहीं पता है हुसैन कौन था, अरे अली मुर्तजा की आंखों का तारा हुसैन, तुमको नहीं पता था हुसैन कौन है, अरे रसूल का नवाजा हुसैन। अब जब बीवियों ने हुसैन का तारुफ कराना शुरू किया, ये शाम की औरतें जो अभी तक इन लोगों के ऊपर पत्थर बरसा रहे थे, जो अभी तक इन लोगों का मजाक उड़ा रहे थे, अब यही शाम की बीवियां हैं जो सर पीट पीट के रो रही है। आबिद बीमार वहां से हटते हैं, जनाब ज़ैनब को बिठाया गया, सारी बीवियां आती है, एक एक बीवी आगे बढ़ती है, जनाब ज़ैनब को पुरसा देती है। ए आज़ादारों, सारी बीवियों को पुरसा दे दिया गया। अब इसके बाद किसी ने सदा दी, ए ज़ैनब, ए आबिद बीमार, जो शहीदों के सर हैं वो भेजे जा रहे हैं दश्त
लास्ट में शोहदा के सर आने लगे। ज़ैनब एक एक सर को उठाती थी, उसी बीवी को दे देती थी जो बीवी उसकी वारिस थी। अरे एक सर आया, अली अकबर का सर आया, उसकी माँ को दे दिया गया। कासिम का सर आया, उनकी माँ को दे दिया गया। सर आते रहे, बीवियों के हवाले किए जाते रहे। एक मर्तबा हुसैन का जब सर आया, ज़ैनब ने उस सर को अपने सीने से लगा लिया, रोती रही, बैन करती रही। एक दस्त आया जिसमें दो छोटे छोटे सर रखे हुए थे, हाथ अंदर वो दस्त उसी तरह दरवाजे के ऊपर रुका रहा। कोई ना आगे बढ़ा कि उन बच्चों को ले ले। कुछ देर तक औरतों ने देखा, उसके बाद औरतें बोल रही है, लगता है जिन बच्चों के ये सर है, इन बच्चों की माँ इस दुनिया में नहीं रही। एक मर्तबा ज़ैनब ने सुना आवाज़ दी, ए शाम की औरतों, ऐसा न बोलो, इन बच्चों की दुखियारी माँ ये ज़ैनब जिंदा है। कहा बीबी, जब आपके ये बच्चे हैं तो आपने इन बच्चों के सरों को अपनी आगोश में क्यों नहीं लिया? ज़ैनब करीब जुमला कहती है, बीवियों तुम देख रही हो, मेरे पास खुद एक सर है। मैंने भैया हुसैन का सर को इसलिए लिया, मेरी माँ फातिमा इस दुनिया में इसको रोने